علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کرنے والا بندہ بدل دیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نامزد وزیر اعلیٰ اور ہو کر ایک اسپیچ کی، اس حوالے سے بھی بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ صرف گردن غائب؟ اچھا دیکھیے، آپ اچھے خاصے پٹواری ہوتے جا رہے ہیں، آپ اچھے خاصے نون لیگی ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ الزامات ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پہ کہ منصوبوں پہ ڈاکے ماریں، یہ الزامات ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، الزامات نہیں، لیکن الزام، اس کو الزام نہ کہا جائے۔ دیکھیے، جو ثبوت آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تو ہمارے سامنے نا چیزیں ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ تو اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بننے جا رہی ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے یہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہے، اچھا ہے نا؟ آن ریکارڈ عمران خان صاحب ایک سے زائد بار کہہ چکے۔ اب وہ 12ویں کھلاڑی سے اب وہ وسیم اکرم پلس ہو گئی ہیں۔ 0+ تو نہیں ہوئی نا؟ تو ہاں، نہیں، وہ 0+ تو نہیں ہوئی، لیکن وسیم اکرم پلس ہو گئی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب میں، اس کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس سے مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کیا۔ اس خطاب پہ ایک تو فیصل واوڈا صاحب الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا الزامات لگا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اسپیچ ہے وہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے، گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کے بعد پہلی ریکارڈڈ تقریر۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار 2 مریم صاحبہ کا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے پہلا اعلان، پنجاب پینڈا سروس ڈیلیوری سروس، جس سے مردوں کے سرٹیفکیٹ، طلاق کے سرٹیفکیٹ اور پیدائش کے سرٹیفکیٹ گھر پہنچائے جائیں گے۔ میاں صاحب گھبرانا نہیں، قدم بڑھائیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے یہ جو فیصل واوڈا صاحب کا الزام ہے نا کہ گھنٹوں کی ریکارڈڈ ایڈیٹڈ اسپیچ، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جو بطور نامزد وزیر اعلیٰ تقریر کر رہی تھی، انہیں تقریر کرنے میں خاصی مشکلات پیش آئیں۔ یہ الزام جو ہے میں نے چیک کیا کچھ دوستوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام برائے نام سے الزام ہے، کوئی خاص حقیقت نہیں ہے اس میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک روٹین کی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ تھی، باقی سامنے ہی لوگ موجود تھے جو ان کی آڈینس تھی، یعنی وہ تو نہیں تھا نا کہ ایک کمرے میں ایک کیمرہ مین تھا یا 2 کیمرہ مین تھے، ریکارڈ ہو گئی اور اس کے بعد قوم سے خطاب کی طرح چلنی تھی، ایسی تقریر تو تھی نہیں۔ تو یہ تو سامنے آڈینس تھی، بیک پہ آڈینس تھی، لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اس تمام آڈینس کی موجودگی میں ہونے والی اسپیچ ہے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں بس، لیکن یہ جو حق وہ ہے نا الزام کہ مریم نواز اسپیچ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی، ایسا نہیں ہوا، اور ڈیلیور کی انہوں نے مختلف مواقع پر۔ بالکل۔ تو ایک یہ تو جو فیصل واوڈا کی بات ہے وہ غلط ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے اس میں ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ اب جیسے اس میں ایک خبر لگی اور چینلز کو دی گئی، یہ فیصل واوڈا صاحب نے بھی یہ لکھا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار 2، تو یہ ٹیگ لگایا نا انہوں نے۔ بالکل، یہ ٹیگ درست ہے۔ وہ جو تقریر کا اتنا بھونڈا اور پھسا ہونا ہے کہ وہ مریم سے تقریر نہیں ہو رہی تھی، یہ الزام جو ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن بزدار 2 والے الزام میں دم ہے، الزام نہیں ہے بزدار 2 والا، کیونکہ ایئر ایمبولنس سروس۔ اب بزدار نے یہ باقاعدہ طور پر ان کی کیبنٹ میں یہ منصوبہ آ گیا تھا کہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی پہلی اسپیچ میں تھا کہ ہم ایئر ایمبولنس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو چینلز نے جس طرح سے چلایا کہ پنجاب میں پہلی بار ایئر ایمبولنس سروس مریم نواز سے منسوب کر کے چلایا نا کہ مریم نواز نئی وزیر اعلیٰ یہ کرنے جا رہی ہیں۔ تو یہ نئی وزیر اعلیٰ نہیں کرنے جا رہی، جو کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا اور جو سیکرٹریز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ وزیر اعظم کے پاس لے کر آتے ہیں منصوبے۔ جو روڈا ہے اس وقت، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو اس روڈا کو ہوا یہ کہ شہباز شریف کو بھی دیا گیا کہ یہ کرنا چاہیے، شہباز شریف کی سمجھ میں نہیں آیا، عمران خان کی حکومت کی سمجھ میں آ گیا، عمران خان صاحب اس پہ بڑا تندہی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ پھر اب اگر آپ لاہور جائیں اور گلبرگ سے نکلیں اور جیسی کلمہ چوک کی طرف آئیں تو لیفٹ پہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ CBD ہے، اور بہت بڑا منصوبہ بن رہا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ پھیلا ہوا ہے دور تک، بہت دور تک، تو اس طرح کا ایک منصوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو روڈا ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ بھی بہت بڑا منصوبہ ہے۔ تو یہ جو منصوبے ہیں ان میں باقاعدہ طور پر یہ بیوروکریسی نے دیے تھے، شہباز شریف نے نہیں کیے، بزدار کی کیبنٹ نے شروع کر دیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، محسن نقوی نے اس پہ کام کیا ہے۔
اسی طرح سے بزدار کی جو اچھا، حکومت آپ تھی، کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پتا بھی ہوگا تو ہوتا یہ کہ چلو شروع کرو، اور اب بڑی آپ بات۔ دیکھیے گا مریم نواز شریف ایک کام کریں گی، کیونکہ وہ بھی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون، تو اس وقت اب یہ کام کریں گی، وہ بار بار کریں گے، اور وہ پہلے بھی کرتی رہیں گے کہ دیکھیں میں نے کیا، ٹھیک ہے، مکمل کر کے دکھایا۔ اور ان کے ارد گرد نہیں میں نے کیا، شروع بھی میں نے کیا، وہ یہ جھوٹ بولیں گی۔ ان کے ارد گرد جو صحافی کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جیو کے، دا نیوز کے، جنگ کے، اور کچھ مخصوص صحافی نیو وغیرہ کے، یہ لوگ تو آ جاتے ہیں فوری طور پر اور کہتے ہیں میڈم کیا بات ہے، آپ نے پہلی بار یہ شروع کیا ہے، یہ بھی ہاں اچھا، وہ تھینک یو کرتی تھی۔ تو یہ ہوگا جیسے پاکستان میں بی آر ٹی پشاور کے گڑھے، یہ اب تک نون لیگ بولتی ہے، اور پاکستان کی سب سے بہتر میٹرو جو ہے وہ بی آر ٹی ہے۔ پاکستان وہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ، اس میں ایک بار آگ لگی تھی، چلتی کم ہے جلتی زیادہ، یہ ہم نے سنا، اب تک سن رہے ہیں۔ مریم نے ابھی الیکشن کی تقریروں میں بھی کہا پاکستان میں بی آر ٹی منصوبوں کو یا میٹرو منصوبوں کو 5 ایوارڈز ملے ہیں، 5 کے 5 بی آر ٹی پشاور کو ملے انٹرنیشنل ایوارڈز۔ ان کے جو ابا جان نے اور ان کے چچا جان نے شروع کیے، ان کو ایک ایوارڈ بھی نہیں ملا، لیکن اب تک مریم کہتی ہے کہ وہ بی آر ٹی جو ہے وہ اگر ایوارڈ نہ بھی ملے تو بھی اگر پبلک کی دیکھیں میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ اب تک کہتی ہیں فیل ہے بی آر ٹی، تو وہ کہتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے کہ بزدار کی کیبنٹ میں یہ ہو رہا تھا، لیکن مریم نواز شریف پہلی وزیر اعلیٰ، پہلی ایئر ایمبولینس سروس، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن بزدار کر کے تو نہیں دکھا پائے نا۔ دیکھیے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کچھ منصوبے بناتی ہیں، کچھ شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کاغذات میں ہوتے ہیں، کچھ شروع ہونے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، چینجز آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہوئی نا کہ مکمل یہ منصوبے کا اعلان کیا گیا، یہ سیکنڈری ہوئی، مکمل کرنا ایک بڑی بات۔ منصوبے کا اعلان ہو گیا تو اس کا جو فیزیبلٹی ورک ہے، جو اس کو پیپر پہ لانا ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کی تیاری ہے، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے نا، اچھا خاصا کام ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کے لیے وہ عمارتیں بنائیں، ان عمارتوں میں ہیلی پیڈز بنائیں، اور ان ہیلی پیڈ سے پھر ایک نیٹ ورک بنائیں کہ جس کے ذریعے لوگ وہاں پہنچیں گے، اور وہاں سے وہ ہاسپٹلز منتقل کیے جائیں گے، یا بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ہیلی پیڈز بنائیں، یہ کرنا ہے نا۔ اب یہ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا فیز ہے، تو اس سے پہلے والا جو فیز ہے اگر وہ مکمل ہو چکا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ یہ والا کر کے اپنے اس کا کریڈٹ لے لیں گے۔ اگر مکمل نہ بھی ہوا ہو، مریم نواز شریف صاحبہ ہی شروع کریں اور اس کے بعد تکمیل تک پہنچائیں اس کو، تو بھی برین چائلڈ کس کا ہے؟ برین چائلڈ خبر جو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، برین چائلڈ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، بزدار صاحب کا ہو گیا اور اس کی کیبنٹ کا ہو گیا، لیکن یہ تو اچھی بات ہوگی نا کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ اس کو مکمل کرتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کا کریڈٹ ایسا کہ پہلی بار پہلی خاتون وزیر اعلیٰ یہ کر رہی ہے، تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چوری ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو مریم صاحبہ پہلے بھی 10 بار کر چکی ہیں۔ دوسرا کیا کیا کہ ہم میرج سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، طلاق کا سرٹیفکیٹ، یہ سب ہم جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دروازے پہ پہنچائیں گے۔ کیوں؟ نہیں مطلب بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی میرا ینگ بھائی جب وہ گیا تو میں تو چونکہ وہ جس طرح سے گیا تھا تو اس میں تو لوگ تعاون کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی کئی جگہوں پر بڑی پریشانی ہوئی، حالانکہ میرے ساتھ تو تمام لوگ موجود تھے، تعاون کرنے والے موجود تھے، پھر بھی پریشانی ہوئی، سسٹم اتنا برا ہے سرکاری۔ لیکن اب اگر آپ ایک صرف ان سرٹیفکیٹس تک تو محدود نہیں ہے نا پورا سسٹم، اب آپ ایک آن لائن اپلیکیشن دے دیں اور وہ آپ کے دروازے تک پہنچ جائے تو یہ تو بہت اچھی سہولت ہے۔ یہ سہولت جو ہے یہ کون کر رہا تھا؟ یہ میاں محمود الرشید کی وزارت میں ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو برین چائلڈ کس کا ہے؟ یہ برین چائلڈ پی ٹی آئی کی اس حکومت کا ہے۔ لیکن ویسے سہرا تو تب دیا جائے گا نا اس کو کہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے بھی دکھایا اور اس پر عمل ہو، تو زیادہ بھائی دیکھیے ہم یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برین چائلڈ ان کا تھا۔ آپ جب دیکھیے عمران خان کی حکومت کے منصوبے آتے تھے تو یہی احسن اقبال صاحب ہوتے تھے نا، ویژن 2025 والے، کہ جی ہم کر رہے تھے، یہی ہوتا تھا نا، یہ تو ہم کر رہے تھے، یہ تو ہمارا منصوبہ تھا، یہ تو ہماری چیزیں تھی۔ وہ تو ڈیم پر ابھی تک ہیلتھ کارڈ مصدقہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے، اب تک نون لیگ کیا کہتی ہے؟ نواز شریف کا ہیلتھ کارڈ، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ والوں کے لیے لمیٹڈ ہیلتھ کارڈ تھا نواز شریف کا، سی پیک۔ اب سی پیک پر جو دیکھیے سب سے زیادہ کام مشرف سے شروع ہوا، سب سے زیادہ کام زرداری کے دنوں میں ہوا، نواز شریف کے دنوں میں وہ مٹیریلائز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کس کا ہے؟ نون لیگ کا ہے سی پیک۔ تو یہی ہوتا ہے نا،
ہم جب گوادر گئے جہاں پر وہ ارشد شریف شہید اور صدیق جان والی وہ لڑائی بھی ہو گئی تھی مشہور، تو ہمیں چینیوں نے کہا کہ سب سے تیز کام جو ہے وہ سی پیک پر عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں چینیوں نے کہا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ سی پیک نواز شریف کا منصوبہ ہے اور عمران خان کے دنوں میں سی پیک تباہ ہو گیا. یہ آپ کو ہمیشہ سننے کو ملتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کو اگر آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ اچھی بات منصوبے کا اعلان کرنا نہیں ہوتا، زیادہ اچھی بات منصوبے کی تکمیل کرنا ہوتی ہے. بھائی دیکھیے منصوبہ ہمیشہ یہ ہوگا، اعلان ہوگا، فیزیبلٹی بنے گی، پیپر ورک ہوگا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا کام ہوگا، اس کے بعد افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد اس کو رن کرنے کا کام ہوگا. تو اب اگر اگلوں نے اعلان بھی کر دیا اور پیپر ورک بھی کر لیا تو آپ آگے بڑھا رہی ہیں، اچھی بات ہے. کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کے منصوبے روک دیں آپ، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ یہ کیا تھا چودھری پرویز الہی کی حکومت کے منصوبوں کے ساتھ شہباز شریف نے. وزیر آباد میں ہارٹ انسٹیٹیوٹ وہ شہباز شریف صاحب نے روک دیا بالکل، کہ ایک تو وزیر آباد میں ووٹ ہے چودھریوں کا، دوسرا انہوں نے کہا یہ اگر یہ بنوا رہا تھا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ تو اس کے نام کی تختی ہے، یہ چیزیں ہیں، میں تو نہیں کروں گا. تو یہ والے کام ہوئے. عمران خان نے میاں والی میں جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنا تھا اس کی تختی ابھی ریسنٹلی اتاری. عمران خان کا ایک پروجیکٹ تھا نا کامیاب جوان پروگرام، اس کو بھی یہ بنا دیا، پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جس چیز کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہیں وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا برین چائلڈ یا ان کی ٹیم کا برین چائلڈ ہے نہیں. صحیح ہے. لیکن ایک اور معاملہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کرنے والا بندہ ہی بدل گیا. ہاں تو یہ کیا یعنی کہ گردن ہی غائب، دوسری گردن آ گئی. دیکھیے شیخ وقاص اکرم جو ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ بدل دی گئی کہ انہوں نے مریم نواز شریف سے ملاقات کر لی ہے. لیکن حقیقتاً جو ایک ایم پی اے جن کا تعلق چنیوٹ سے اور عمیر امجد لالی صاحب وہ تھے، اور شیخ وقاص اکرم. اچھا، پاکستان تحریک انصاف والے کچھ مناسب نمبر میں مسلم لیگ نون میں گئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت خوبصورت بیت الخلا بنایا ہے. ان لوٹوں کو ہم نے اس بیت الخلا میں، عالی شان بیت الخلا میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ دیکھا ہے. ان کی تصویریں آتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر، جن کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے وفادار رہوں گا، اور اس کے بعد چھوڑ گئے ہیں. تو ایسے ٹچے قسم کے لوگ ہم نے دیکھے، یہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں. نہیں ٹچے ہیں، ٹچے چھوٹے، بہت چھوٹے لوگ ہیں یہ. تو یہ کام کرتے رہیں گے. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ان پہ، کئی دفعہ ان کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اکثریت سے ناقابل علاج ہوتے ہیں. صاحب کہا گیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، نون لیگ میں شمولیت کے متعلق تمام خبریں بے بنیاد ہیں، لہٰذا کسی پروپیگنڈا میں نہ آئے. اور وہ جو تصویر ہے کہ جوتا، ہاتھ، گھڑی، تمام چیزیں ویسی ہی ہیں، بس صرف شیخ وقاص اکرم کا منہ جو ہے وہ اس آدمی کے لالی کے منہ پہ لگا دیا گیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم صاحب تو یعنی کہ حلف نامہ بھی دے چکے ہیں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو مخصوص نشستیں حاصل کرنا ہے اس پر عمل کر سکے. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.